بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز سامعین، عرصہ دراز سے ساجد خان دیوبندی میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں تقریباً وہ 6-7 سال پہلے کی تو ہیں، پتہ نہیں پہلے کب سے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور آپ کی مایہ ناز تصنیف حسام الحرمین پہ عرضہ سرائی کر رہا ہے. انتہائی گھٹیا ترین گفتگو کرتا ہے، سننے والا شخص اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ کوئی مؤلف ہو، مصنف ہو، جو کتاب لکھنے والا ہے، جس کتاب سے یا جس تحریر سے یا جس جگہ کا حوالہ دے رہا ہے وہاں سے دکھانے کا پابند ہوتا ہے. یہ کوئی گھٹیا ترین شخص ہو سکتا ہے، یہ کوئی بد زبان بد شکل شخص ہو سکتا ہے، یہ اندر کا کالا ہو سکتا ہے جو کہے کہ نہیں میری مرضی کے مطابق اس بات کا حوالہ دیا جائے. تیری مرضی کے مطابق کیسے دیا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو کچھ بھی لکھا اس کا حوالہ دیا. حسام الحرمین شریف کے اندر ہر بات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ ملعون اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو فتویٰ وقوع کذب ہے وہ گنگوہی کی کسی کتاب سے لکھا ہے، کسی تالیف سے لکھا ہے. بھائی تو کیسے کہہ سکتا ہے جب مؤلف نے نہیں کہا کہ یہ کسی تالیف میں موجود ہے یا ان کی کسی تصنیف کے اندر موجود ہے؟ مؤلف نے جو حوالہ دیا اس جگہ پہ جا کے دیکھو، اس تصنیف تحریر کے اندر دیکھو، اگر وہاں پر موجود ہے تو پھر مؤلف بری ذمہ ہوگا، اس پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہاں پر موجود نہ ہو پھر تمہیں بات کرنے کا حق ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کی ہر عبارت کا حوالہ دیا. فتویٰ وقوع کذب کا بھی آپ نے حوالہ دیا، 2 حوالے دیے. ایک فرمایا کہ یہ فتویٰ فوٹو کی صورت میں موجود تھا جس پہ گنگوہی کے 10 خط بھی تھے اور گنگوہی کی مہر بھی تھی، اور دوسرے نمبر پہ کہا وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرہ ما ردھا، کہ یہ فتویٰ بمبئی وغیرہ میں اس کے رد کے ساتھ کئی بار چھپ چکا. اب جو دوسرا حوالہ تھا کہ بمبئی کے اندر کئی بار چھپا ہے وہ آج بھی موجود ہے، سب کے سامنے ہے. بھائی وہ ہم کتابیں دکھا چکے ہیں، رسائل دکھا چکے ہیں. رسالہ صیانت الناس کے اندر ہم پہلے ایک مفصل ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں فتویٰ وقوع کذب کا ثبوت دیوبندیوں کی کتب سے، اس کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے. بہت سارے رسائل ہیں جن کے اندر وہ موجود ہے. اب ایک حوالہ تھا کہ وہ فتویٰ فوٹو کی صورت میں تھا، اس پہ یہ بدبخت کیچڑ اچھالتا رہا، اور اس کے ماننے والے کہتے تھے وہ فوٹو ہی دکھا دو ہمیں. لیکن چونکہ اس فوٹو کو محفوظ رکھنا آج 138 سال ہو چکے ہیں، یہ فتویٰ 1308 ہجری یا اس سے پہلے کا ہے، تو 139 سال اس ایک ورقے کو محفوظ رکھنا یہ ایک مشکل ترین کام ہے. آپ کے پاس کوئی تحریر ہوتی ہے کہیں رکھ دیتے ہیں، وہ ملتی نہیں. اب ان کو پتا تھا کہ وہ تحریر کیسے ملے گی، اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ تماشا کرتے رہے. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. شاید رب کی یہ مرضی تھی کہ یہ ملعون کیچڑ اچھالیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بک بک کریں، پھر امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا بجے اور ان کی شان سب پہ عیاں ہو. یہ رب تعالیٰ کی چاہت تھی جو واضح ہو چکی ہے. سامعین، آج وہی فتویٰ جو فوٹو کی صورت میں تھا، میں سلام پیش کرتا ہوں امام احمد رضا کے نوکروں کو، امام احمد رضا کے ماننے والوں کو، کہ جنہوں نے ہزاروں کتابوں کو تلاش کر کے اور بہت بڑی لائبریریوں کے گوشے گوشے میں جا کے دیکھا، تلاش کی، جستجو کی. اللہ کے فضل سے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کرامت سے وہ فتویٰ آج منظر عام پہ آ چکا ہے. آج دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پہ گنگوہی کے 10 خط بھی موجود ہیں، گنگوہی کی مہر بھی موجود ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ آج کا فتویٰ نہیں، دیکھنے والا ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ یقیناً یہ 139 سال پہلے کا فتویٰ ہے جو گنگوہی نے لکھا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ کوڈو ملعون جو باولا کتوں کی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ بھونکتا رہا، یہ باتیں میرا شیوا ہے نہیں، لیکن اس بندے نے مجبور کیا ہے، مجھے اپنے آپ سے باہر کیا ہے. اگر آپ بھی اس کی وہ تقریریں اور وہ گفتگو سن لیں جو اللہ کے پاک لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، جو پاکان امت کے بارے میں یہ عرضہ سرائی کرتا ہے، خدا کی قسم آپ مجھ سے زیادہ آگ بگولا ہوں گے، اس پہ آپ مجھ سے زیادہ سخت گفتگو کریں گے. تو وہ فتویٰ آج منظر عام پہ آ چکا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب اس کی پہلے والی ویڈیو سنیے، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے اس میں کلپ میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی آپ نے قید نہیں لگایا، کوئی قید نہیں لگا، بالکل کوئی قید نہیں لگا. اور دوسری ایک اور بات آپ نے کہ اس سے میرا بڑا وہ ہوا، یعنی حیرت ہوئی. آپ نے کہا یار یہ مسئلہ ثابت کر دو، میں باقی تینوں کو بھی مان لوں گا.
उनकी तकफीर भी मान लूंगा। जी बिल्कुल, अगर ये झूठ साबित हो जाए। ये बात आपने की है? बिल्कुल, अभी भी इस पर कायम हूँ, अभी भी इस पर कायम हूँ। अब मेरी बस ये 2 अल्फाज सुन लें। हाँ। सामईन, आपने सुना, इस शख्स ने कहा कि अगर ये फतवा साबित हो जाए तो मैं बाकी तीनों अकाबिर को काफिर मानने के लिए तैयार हूं, और कहा कि मैं इस बात पे आज भी कायम हूं। तो इसके बकौल इसके चारों अकाबिर काफिर हो चुके हैं। हम तो पहले से कह चुके थे कि वो गुस्ताखियां कर चुके हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने सिर्फ बात नहीं की, उसामुल हरमैन के अंदर 35 उलमाए हरमैन शरीफैन की तस्दीक है, और अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर 350 उलमाए हिंद की तस्दीकात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इमाम अहमद रजा ने जो फतवा लगाया ये नाजायज फतवा नहीं था, ये बिल्कुल बरहक फतवा था। आज भी वो तहरीरें मौजूद हैं और उनका मफहूम भी वही है जो हम बता चुके हैं, और हर तहरीर और हर कुफरिया इबारत पे हम मुस्तकिल एक वीडियो बना चुके हैं, और सियाको सबाब के साथ हम वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का जवाब देना किसी देवबंदी मई के लाल का काम नहीं। ये आके कमेंट्स में गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी किसी वीडियो का जवाब नहीं दे सकते। अभी भी मैं देवबंदियों को कहता हूं कि साजिद खान ने तुम्हारी नाक कटवा दी, तुम्हारे धर्म की बुनियाद ही उखेड़ के रख दी। जिन 4 अकाबिरीन पे तुम्हारा मजहब और तुम्हारे धर्म की बुनियाद थी उसको दफन कर दिया। ऐ दयाबियों, बजाय इसके कि तुम मुझ पे आग बगोला हो, बजाय इसके कि तुम मुझे घूर घूर के देखो, बजाय इसके कि तुम कमेंट्स के अंदर आके मुझे गालियां दो, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, हिम्मियत है, जुर्रत है, तो जाओ तलवार लेके इस मलऊन का सर तन से जुदा कर दो। इसको बता दो कि तुमने हमें जीने का नहीं छोड़ा है, तुमने हमारे मजहब की बुनियाद उखेड़ दी है। जिस चीज को हम 150 साल से नहीं मान रहे थे वो तुमने अपनी जुबान से इकरार कर दिया। ये शख्स खुद तस्लीम कर रहा है कि अगर ये फतवा साबित हो जाए, और वो फतवा साबित हो चुका है और उसको पढ़ के भी उलमा ने सुना दिया है। मैं इसका लिंक कमेंट्स के अंदर दे दूंगा, आप सुन भी सकते हैं। आखिर के अंदर लिखा हुआ है कतबहुल अहकर रशीद अहमद कंकोही खुफिया अन्हु। ये आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और पूरी तहरीर मेहनत करके उलमा ने उसको पढ़ के भी सुनाया है। तो अब आला हजरत इमाम अहमद रजा पे कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं। अब तस्लीम कर लो कि ये रब की मर्जी है। रब जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए, उसी के हाथ में सब भलाइयां हैं। अल्लाह ने अहमद रजा को इज्जत अता फरमाई, तो इसमें जलने की क्या जरूरत है। हाँ, अहमद रजा वो है जो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो चुके हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो चुके हैं। यही वजह है कि आज कायनात में जहां जहां इस्लाम का नाम नजर आता है वहां अहमद रजा का सलाम नजर आता है। इमाम अहमद रजा के हाथ से लिखा हुआ सलाम मस्जिदों के अंदर पढ़ा जा रहा है, और रसूलुल्लाह सहाबा व अहले बैत पर सलाम पढ़ने के बाद इमाम अहमद रजा की जात पे भी दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। ये अल्लाह की शान है। रब चाहे जिसे इज्जत अता फरमा दे, जिसे जिल्लत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।